ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا وداءنا ومعيننا وفريدنا ونزامنا وسراجنا ومنيرنا ومقصودنا وموجودنا وأعلانا وأولانا ومولانا ومقوانا وملجانا وراحة قلوبنا وشفاء صدورنا ونور أعيننا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا وسرور قلوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آمد مصطفى ہوئی روشن زمانہ ہو گیا آمد مصطفى ہوئی کفر روانہ ہو گیا جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا حمد و ثنا کے ساتھ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں گواہ ہے
رب کریم آج کی یہ بابرکت مقدس محفل اپنی پاکیزہ بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کروں گا مجاہدین سنت محترم جناب منیر شیخ اختاری صاحب، جن کے توسط سے آج کی اس بابرکت سالانہ میلاد مصطفیٰ کی محفل میں حاضری کی سعادت نصیب ہوئی۔ اسٹیج پر موجود علماء کرام، سادات کرام، پیران اعظام، مشائخ اعظام، دعوت اسلامی کے اہم ذمہ داران کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ کریم ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آج کی یہ بابرکت مقدس محفل ہم سب کے لیے باعث بخشش اور ذریعہ ایجاد جانا ہے۔ بالخصوص محترم جناب ریاض علی قادری صاحب، ایاز علی قادری صاحب کی جنہوں نے آج اس مقام پر اہل محلہ کے تعاون دعوت اسلامی کے زیر انتظام یہ بابرکت محفل سجائی۔ اللہ کریم ان کو قدم قدم پر کروڑوں برکتیں نصیب فرمائے اور آج کی اس بابرکت محفل کا اجر و ثواب دنیا قبر آخرت میں نصیب فرمائے۔ جو وقت دیا گیا اسی کے مطابق انشاءاللہ ایک حدیث پاک اور ایک میرے آقا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے میلاد کا واقعہ آپ کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ توجہ پوری میری طرف رکھنی ہے، اگر جس نے جانا ہے تو بالکل اٹھ کر ابھی چلا جائے۔ ظاہری بات ہے آپ عشاء سے یہاں بیٹھے ہیں، لیکن جو یہاں بیٹھے ہیں مجھے 15 منٹ میں پوری توجہ میری طرف رکھیں گے اور اپنی زبان کو سبحان اللہ کی صدا سے تر رکھیں گے، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ نبی رحمت شفیع امت مالک جنت سراپا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من احد یسلم علیہ الا رد اللہ روحی حتی ارد علیہ السلام۔ امام شمس الدین سخاوی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب القول البدیع میں اس حدیث پاک کو نقل کرتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من احد یسلم علیہ، میرا کوئی غلام ایسا نہیں جو مجھ پر درود و سلام پڑھے، الا رد اللہ روحی، یہاں تک کہ اللہ مجھے میری توجہ لوٹا دیتا ہے، حتی ارد علیہ السلام، یہاں تک کہ میں اپنے اس درود پاک پڑھنے والے امتی کو سلام کا جواب بھی عطا کرتا ہوں۔ میری عادت ہے کہ میں بیان کے شروع میں درود پاک کی فضیلت، پھر ایک نعت شریف کے اشعار، پھر احادیث تجربہ اور واقعات عرض کرتا ہوں۔ اگر وقت جو کہ مختصر ہے تو ایک حدیث پاک اور ایک واقعہ آپ کے بارگاہ میں پیش کر کے ہم سلام کی طرف بڑھیں گے۔ ابتداءً عرض کروں کہ میرے شیخ طریقت ولی نعمت زمانے کے ولی کامل مرد قلندر امیر اہل سنت دامت برکات ملالیہ فرماتے ہیں، ربیع الاول کا بابرکت مہینہ درود و سلام پڑھنے کا مہینہ ہے، لہٰذا حضور کے امتی کو چاہیے، عاشق رسول کو چاہیے کہ وہ درود و سلام میں اس مہینے کے اندر کثرت کرے۔ اور کثرت کیا ہے؟ فرمایا اگر 313 مرتبہ روزانہ درود و سلام پڑھ لو گے تو اللہ تمہیں کثرت سے درود و سلام پڑھنے والے لوگوں میں شامل کر لے گا۔ اور یہ حدیث پاک جو امام سخاوی علیہ رحمہ نے نقل کی اتنی ایمان افروز ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب بھی میرا کوئی غلام، میرا امتی، میرا عاشق میری بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہے، درود و سلام پڑھتا ہے، تو میں اپنی مزار میں اپنے رب کی طرف متوجہ رہتا ہوں، اور جب میرا امتی میری بارگاہ میں سلام پڑھتا ہے تو اللہ کریم خود ارشاد فرماتا ہے، پیارے مصطفیٰ آپ کے امتی نے آپ کی طرف سلام بھیجا ہے، آپ اس کو سلام کا جواب دیجئے۔ تو آقا فرماتے ہیں مزار میں میری توجہ رب کی طرف رہتی ہے، میں ہمہ وقت اپنے رب کی محبت میں ڈوبا رہتا ہوں، مستغرق رہتا ہوں، مگر جب میرا امتی میری بارگاہ میں سلام پڑھتا ہے تو اللہ فرماتا ہے پیارے مصطفیٰ اب اپنی توجہ رب سے ہٹا کر اپنے امتی کی طرف کر لیجئے۔ تو آقا فرماتے
فرماتے ہیں میں اپنی توجہ رب سے ہٹا کر اپنے اس امتی کی طرف کرتا ہوں جو میرا امتی کائنات کے کسی بھی کونے سے میری بارگاہ میں سلام بھیجتا ہے، اور جب امتی سلام پڑھتا ہے اور اپنی توجہ وہ سلام پڑھنے والے پر ڈال دیتا ہوں تو آقا فرماتے ہیں حتی ارد علیہ السلام، اگر امتی میرے پیار میں، میری محبت میں، میرے عشق میں، میری عقیدت میں ڈوب کر سلام پڑھتا ہے تو میں کریم آقا اپنے اس امتی کو سلام کا جواب بھی عطا فرماتا ہوں۔ علامہ عبد الرحمن جامی کہتے ہیں حضور کی یہ سب سے بڑی کمال کی صفت ہے کہ اگر حضور کا غلام حضور پر درود و سلام پڑھتا ہے تو میرے آقا اگر زندگی میں ایک مرتبہ بھی اپنی توجہ اپنے اس غلام پر ڈال دیتے ہیں تو فرمایا اللہ حضور کی اس توجہ کی برکت سے اس امتی کی بخشش فرما دیتا ہے، اس کی دنیا قبر و آخرت کو سنوار دیتا ہے۔ آئیے اس محبت کے ساتھ، اس عقیدے کے ساتھ کہ اس وقت گنبد خضرا کے مکی میری اور آپ کی اس میلاد کی محفل کو دیکھ بھی رہے گے، سن بھی رہے گے، اور میرے آقا علیہ السلام نے کرم فرمایا تو اسے قبول بھی فرمائیں گے۔ اس عقیدے کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود پاک روزانہ پیش کیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی یا خاتم النبیین۔ اللہ کا کروڑا کروڑ احسان ہے میں اور آپ اس وقت میلاد مصطفیٰ کی بابرکت محفل میں حاضر ہیں۔ آئیے میلاد مصطفیٰ کی اہمیت پر انتہائی ایمان افروز حدیث سنیے۔ میرے آقا وہ ہیں کہ میلاد مصطفیٰ اگر دل سے منائی جائے، پیار سے منایا جائے، محبت و عقیدت سے منایا جائے تو میرے آقا میلاد مصطفیٰ کو قبول بھی کرتے ہیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم میلاد کی برکتیں بھی میلاد منانے والوں کو عطا کرتے ہیں۔ حدیث پاک عرض نہیں کرتا، وقت اجازت نہیں دے گا، ایک واقعہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، وہ توجہ سے سنیں تاکہ جو وقت دیا ہے اس کے اندر میں اپنے بیان کا اختتام کر سکوں۔ میلاد مصطفیٰ شیطان وسوسے دیتا ہے کہ نہیں منانا چاہیے، شرک ہے، بدعت ہے، گناہ ہے، حرام ہے، جائز ہے، وقت ضائع کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یاد رکھیے حضور کا میلاد یہ عام عمل نہیں ہے۔ میرے آقا کا میلاد وہ عظیم مبارک عمل ہے کہ اگر مسلمان دل سے، پیار سے، محبت سے، عقیدت سے اپنے نبی کا میلاد منائے تو میرا کریم رب بھی میلاد منانے والوں سے خوش ہوتا ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی میلاد منانے والوں سے خوش ہو جاتے ہیں۔ اگر ہمارے میلاد منانے سے آقا راضی ہو جائے تو آپ بتائیں کیا یہ معمولی عمل ہے؟ جو لوگ میلاد کا انکار کرتے ہیں، میلاد کو نہیں مانتے، ایک ہی سوال ہے، کیا ہمارے پاس کوئی ایسی نیکی ہے جو آج تک ہم نے اپنے رب کی شایان شان کی ہو؟ کیا نماز، کیا روزہ، تلاوت قرآن، صدقہ خیرات، نیک اعمال کبھی ایسا کیا جو نبی کی شان کے لائق ہو؟ کوئی عمل ایسا کیا؟ کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ لیکن میلاد ایک ایسا عمل ہے اگر مسلمان واقعی میلاد کی قدر کو سمجھ کر میلاد میں جائے، سیر و تفریح کے لیے نہیں،
یہ ہم خوش نصیب ہیں اگر سابقہ انبیاء کا آپ تذکرہ پڑھیں. سابقہ انبیاء جب ہمارے آقا کا میلاد مناتے تھے تو آپ جانتے ہیں اس میلاد کے محفل میں گناہگار کو آنے کی اجازت ہی نہیں تھی. ان انبیاء کے میلاد میں مشائخ، صوفیاء، بزرگان دین، ان آسمانی کتابوں کے حافظ، وہ لوگ پاکیزہ، باشرہ، مقدس لوگ حضور کے میلاد میں شرکت کرتے ہیں. تبھی ان کی میلاد کے محفل میں ایک کیفیت ہوتی تھی، سما ہوتا تھا، اور میلاد کی برکتیں اللہ انہیں دنیا میں قبر میں نصیب بھی کرتا تھا. لیکن یہ حضور کی امت کا خاصہ ہے کہ میرے آقا کی میلاد کی محفل میں ہر ایک آتا ہے، کسی کو منع نہیں ہے. اپنا ہو، غیر ہو، عاشق ہو، منکر ہو، حافظ ہو، عالم ہو، جاہل ہو، نیک ہو، بد ہو، گناہگار ہو، ولی ہو، ہر ایک میلاد کی محفل میں آ کر میلاد کا حصہ لے لیتا ہے. اگر امتی اپنے نبی کا میلاد دل سے منائے، اخلاص سے منائے، ریاکاری نہ ہو، تکبر نہ ہو، غرور نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، اپنے رب کی رضا شامل ہو اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا شامل ہو، تو میرے آقا ایسی میلاد کی محفل کو قبول بھی کرتے ہیں اور کرم فرمائے تو اس میلاد کی محفل میں شرکت بھی فرماتے ہیں. اس بات کو اس روایت سے سمجھیے. خلیفہ بغداد نے اپنے گھر میں میلاد کی محفل سجائی. آج سے کم و بیش 1000 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، لہذا شیطان کا یہ وسوسے میں کبھی مت آئیے گا کہ پہلے تو میلاد نہیں ہوتا تھا، آپ لوگوں نے شروع کیا. 1000 سال پہلے بھی میرے اور آپ کے میلاد والے آقا کا میلاد ہوتا تھا. کیسے ہوتا تھا سنیے. خلیفہ بغداد نے میلاد کی محفل سجائی. یہ اس وقت کی بات ہے جب میرے اور آپ کے آقا حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ حیات تھے. خلیفہ وقت حاکم ہے، بادشاہ ہے، غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا. عرض کیا حضور میں نے حضور کا میلاد منایا ہے، میلاد کی محفل سجائی ہے، دعوت کا اہتمام کیا ہے. اگر آپ تشریف لائیں گے، کرم فرمائیں گے تو میری میلاد کی محفل میں اور برکتیں ہوں گی اور اللہ آپ کے صدقے میرے میلاد کو قبول کر لے گا. میرے اور آپ کے آقا 11ویں والے پیر غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کی دعوت کو قبول کیا. خلیفہ بغداد نے اعلان کروایا کہ فلاں دن فلاں وقت میں میرے محل میں حضور کا میلاد ہوگا، جس میں بڑے علماء، مشائخ، صوفیاء، سادات کرام، بزرگان دین شرکت کریں گے، اور سب سے بڑی پاکیزہ مقدس ہستی زمانے کے غوث قطب ابدال قلندر شہنشاہ غوث اعظم جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ بھی اس میلاد کی محفل میں شرکت کریں گے. اب جب یہ دعوت پھیلی، بغداد کے اطراف میں گئی، تو بغداد کے اطراف میں ایک گاؤں تھا. اس گاؤں میں ایک جھونپڑی تھی. اس جھونپڑی میں ایک بڑھیا رہتی تھی. اس بڑھیا کی ایک 7 سالہ بیٹی تھی. شوہر کا انتقال ہو چکا تھا. جب یہ خبر اس بغداد کے محلے میں پہنچی اور بڑھیا کے کان میں پڑی کہ کل فلاں وقت میں خلیفہ بغداد کے ہاں اس کے محل میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہو رہا ہے، جس میں بڑے مشائخ، بڑے اولیاء، بڑے صوفیاء، بزرگان دین شرکت کر رکھے گئے، اور سب سے بڑی اس میلاد کی محفل کی خاصیت یہ کہ زمانے کے غوث اعظم جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ بھی شرکت کر رکھے گئے. اب بڑھیا نے اگلے دن تیاری کی، اپنے 7 سالہ بیٹی کو اپنے ساتھ لیا. اب حضور پر درود پڑھتے ہوئے، آقا علیہ السلام کی محبت کو دل میں سجاتے ہوئے، حضور کا پیار دل میں بساتے ہوئے اپنے گھر سے نکلی، تیاری کی، اہتمام کیا.
اپنے آپ کو باپردہ کیا، اپنی بیٹی کی تیاری کی، اپنی بیٹی کی انگلی پکڑی اور میرے آقا کی محبت میں جھومتی ہوئی، آقا پر درود پڑھتے ہوئے اپنے اس گھر سے چلی، اس جھوپڑی سے چلی، اور چلتے چلتے کئی گھنٹوں کا سفر کرنے کے بعد جب بغداد پہنچی اور پوچھتے ہوئے محل میں پہنچی، تو اب جب اندر جانے کا وقت آیا تو بڑھیا نے اندر جانے کا ارادہ کیا، تو دروازے پر جو دربان تھا اس نے بڑھیا کو روکا، کہا ماں آپ اندر نہیں جا سکتی۔ بڑھیا نے کہا کیوں؟ میں نبی کے میلاد کے لیے آئی ہوں، آقا کا میلاد ہو رہا ہے، خلیفہ نے خود اعلان کروایا ہے، اس میلاد کی محفل میں بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے مرشد غوث اعظم جیلانی تشریف لا رہے ہیں، میں اپنے مرشد کا دیدار بھی کروں گی، آقا کے میلاد میں شرکت بھی کروں گی۔ سوچیں اس دور کے لوگ میلاد کی کتنی قدر کرتے تھے، مگر دربان نے کہا آپ نہیں جا سکتی، کیوں؟ کیونکہ یہ میلاد ہے اور یہ اس میں دعوت خاص لوگوں کی ہے، ان کی نہیں۔ اس میں ولی آئیں گے، اس میں مشائخ آئیں گے، سادات آئیں گے، بزرگان دین آئیں گے، صوفیاء آئیں گے، پاکیزہ صاف ستھرے لوگ آئیں گے، آپ نہیں جا سکتے۔ بڑھیا نے اپنی طرف سے بڑی کوشش کی، مگر دربان نے اسے اندر نہ جانے دیا۔ اب یہ روئی، بوجھل قدموں سے یہ واپس پلٹی، سارا راستہ روتی رہی، بیٹی بھی روتی رہی، اور راستے میں بیٹی نے اپنی اس ماں، بوڑھی ماں سے سوال کیا۔ بیٹی نے کہا ماں کیا آقا صرف بڑے لوگوں کے میلاد کو قبول کرتے ہیں، یا غریب میلاد کی محفل سجائے تو آقا وہاں بھی آتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آقا نے ان لوگوں کو میلاد میں بلایا، مجھے اور آپ کو نہیں بلایا۔ ماں کیا غریبی کی وجہ سے میں اور آپ میلاد میں نہیں جا سکتی؟ بچی نے طرح طرح کے سوال کیے، ماں نے اپنی بیٹی کو تسلی دی، المختصر درود پڑھتے ہوئے حضور کی محبت میں، پیار میں، عقیدت میں یہ بڑھیا واپس پھر بغداد سے اپنے گھر آئے۔ اب وہاں میلاد کی محفل ہو رہی ہے، بڑے بڑے اولیاء مشائخ بزرگان دین آئے، میرے آقا غوث اعظم جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بھی تشریف لائے۔ اب یہ بڑھیا اپنے گھر واپس آئی، رات کا وقت ہوا، علماء نے لکھا بیٹی اپنی ماں سے بار بار سوال کر رہی ہے، ماں کیا ہم اپنے نبی کا میلاد نہیں منائیں؟ کیا آقا ان بڑے لوگوں کے میلاد میں جائیں گے؟ کیا ان کے میلاد کو قبول کریں گے؟ میرے اور آپ کے میلاد کو قبول نہیں کریں گے؟ ماں رو رہی تھی، ماں سمجھ گئی جب تک میلاد نہیں ہوگا بیٹی کو سکون نہیں ملے گا۔ محبت سچی تھی، پیار سچا تھا ان لوگوں کا، مخلص تھے اپنے نبی سے۔ ماں نے عشاء کی نماز پڑھی، اپنی بیٹی کو سامنے بٹھایا، کچی جھوپڑی تھی جس میں ماں بیٹی رہتی رہتی، کہا بیٹی چلو وہاں میلاد کی محفل میں نہیں گئے، شاید آقا کو پسند نہیں آیا، شاید آقا نے ہمیں نہیں بلایا۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہے جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، شاید آقا نے انہیں محفل میلاد میں بلایا۔ ماں نے کہا میری رفت جگر گھبرانا، میں تجھے اپنے نبی کا میلاد سناتی ہوں۔ ماں نے اپنی 7 سالہ بیٹی کو اپنے سامنے بٹھایا، اب 100% توجہ میری طرف رہے۔ ماں اب اپنے محبوب علیہ السلام کا میلاد کرتی رہی، ماں نے تلاوت کی، جو اس سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں نعت آتی تھی ماں نے نعت پڑھی۔ اب جو اس نے علماء سے سن رکھا تھا، اگرچہ وہ جاہل تھی، ان پڑھ تھی، بوڑھیا تھی، اگرچہ وہ گوار تھی، مگر عاشق رسول سچی تھی، نبی سے پیار سچا تھا۔ اب ماں نے علماء سے حضور کے جو واقعات سنے تھے، حضور کی ولادت کی باتیں سنی، حضور کا بچپن سنا، ماں نے اپنی بیٹی کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیا۔ اگر وہ کیسا کمال کا بیان تھا، ماں بھی رو رہی ہے، بیٹی بھی رو رہی ہے، یہاں تک کہ رات کا کافی حصہ گزر گیا،
ماں کو نیند آئی، بیٹی میرے آقا کا میلاد سنتے سنتے سو گئی۔ جب ماں نے دیکھا میری بچی سو چکی ہے، ماں بھی سو گئی، یہاں تک کہ تہجد کا وقت ہوا، ماں اٹھی، اندھیرا تھا، چراغ جلایا، اپنی 7 سالہ بیٹی کو اٹھایا، کہا بیٹی اٹھ، باہر جا، کنویں سے پانی لا تاکہ میں وضو کر کے نماز تہجد ادا کر سکوں۔ وہ 7 سالہ بچی کا بیان ہے، وہ کہتی ہے میں اپنی جھوپڑی سے میں نے لوٹا اٹھایا، جھوپڑی سے باہر نکلی اور تھوڑی دیر کے بعد وہ دوڑی ہوئی بچی واپس آئی۔ ماں نے کہا بیٹی کیا ہوا، کیوں گھبرا رہی ہو؟ بیٹی نے کہا ماں ذرا باہر تو چلو، دیکھو باہر کون آیا ہوا ہے۔ وہ بڑھیا کہتی ہے خواب کی بات نہیں کر رہا، بیداری کی بات ہے۔ وہ بڑھیا کہتی ہے میں اپنی جھوپڑی سے جب باہر نکلی تو میں نے کیا دیکھا، زمانے کے ولی کامل، زمانے کے مرد قلندر غوث اعظم جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ بنفس نفیس میری جھوپڑی پر تشریف لا چکے تھے، اور میری جھوپڑی کو بار بار ہاتھ لگا کر چوم رہے تھے، بوسہ دے رہے تھے، میری جھوپڑی کا ادب کر رہے تھے۔ کبھی دائیں چومتے ہیں، کبھی بائیں چومتے ہیں، کبھی سامنے سے چومتے ہیں، کبھی پیچھے چومتے ہیں۔ بوڑھیا غوث اعظم جیلانی کے قدموں میں گری، عرض کیا یا مرشدی آپ یہاں کیسے تشریف لائے؟ آپ تو خلیفہ بغداد کی محفل میں تھے۔ غوث اعظم جیلانی نے کہا ہاں میں خلیفہ بغداد کی محفل میں تھا، مگر سنو جب میلاد ہو رہا تھا میں نے تصوف کی نگاہ سے حضور کو تلاش کیا، دیکھو تو صحیح آقا میلاد کی محفل میں آئے یا نہ آئے۔ جب میں نے حضور کو میلاد کی محفل میں تلاش کیا، میرے آقا خلیفہ بغداد کی میلاد کی محفل میں نظر نہ آئے۔ میں نے اپنی نگاہ ولایت سے دیکھا تو میرے آقا تمہاری جھوپڑی میں تشریف لا چکے تھے، اور جب تم حضور کا میلاد پڑھ رہی تھی تو آقا تیرا میلاد سن کر جھوم بھی رہے تھے، خوش بھی ہو رہے تھے، مسکرا بھی رہے تھے۔ بوڑھیا جب تک تو نبی کا میلاد پڑھتی رہی، مصطفیٰ جان رحمت تیری میلاد میں اول تا آخر شریک ہے۔ آقا تیرا میلاد سنتے رہے، جھومتے رہے، تجھ پر خوش ہوتے رہے۔ آقا چلے گئے، جب میں یہاں پر پہنچا تو میں نے دیکھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے جا چکے ہیں، مگر آقا علیہ السلام اپنی انوار و تجلیات یہاں پر چھوڑ کر گئے۔ میں تاخیر سے پہنچا، آقا تشریف لے گئے، اس وجہ سے میں اب تیرے گھر سے حضور کی خوشبو کی برکتیں لینے آیا ہوں، تیری جھوپڑی کو اس لیے چوم رہا ہوں کہ میلاد والے آقا تیری جھوپڑی میں تشریف لا کر تیرے میلاد کو قبول فرما چکے۔ اس سے پتہ چلا، علماء نے لکھا اگر میلاد منانے والا چاہے غریب ہو، امیر ہو، محتاج ہو، مفلس ہو، اگر سچی نیت سے، سچے پیار سے، سچی عقیدت سے اپنے نبی کا میلاد پڑھتا ہے تو آقا میلاد سنتے بھی ہے، اسے جانتے بھی ہے، پہچانتے بھی ہے، اور اگر دل سے پکارے تو میرے آقا میلاد کی محفل میں بھی تشریف لے آئے۔ آئیے مل کر آپ بھی اپنے آقا کو اس میلاد کی محفل میں بلوائیے، اور میرے ساتھ مل کے آخر میں پڑھ لیجئے وہ آتے ہیں وہ آئیں گے، بولو وہ آتے ہیں وہ آئیں گے، بلانا ہمیں نہ چھوڑیں گے۔ یہ ترانہ ہر سنی کو آنا چاہیے۔ نبی کی نعت کی محفل سجانا ہمیں نہ چھوڑیں گے، یہ نعرہ یا رسول اللہ لگانا ہمیں نہ پکارا جب مصیبت میں چلے آئے میرے آقا، پکارا جب مصیبت میں چلے آئے میرے آقا، وہ آتے ہیں وہ آئیں گے،
کہو تو چھوڑ دیں گے ہم جہاں کی محفلیں سارے، کہو تو چھوڑ دیں گے ہم جہاں کی محفلیں ساری، مگر میلاد کی محفل سجانا ہم نہ چھوڑیں گے، مگر میلاد کی محفل سجانا ہم نہ چھوڑیں گے، وہ آتے ہیں وہ آئیں گے مولانا، اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے جو سنا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔